نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الفجر مرکزی مضمون اس کا اجتماعی عدل ہے، سوشیو اکنامک جسٹس۔ ذیلی مضامین دیکھ لیتے ہیں، سب ہیڈنگز۔ قدرت کی اور تاریخ کی، نیچر اور ہسٹری کی کچھ گواہیاں پیش کی گئی ہیں کہ دیکھو آخرت آئے گی، کیوں نہیں مانتے؟ کوئی مشکل نہیں آخرت کا آنا، عقل بھی مانتی ہے اور تاریخ بھی گواہی دیتی ہے۔ آخرت کو نہ ماننے کا کردار پر اثر، یہ ایک اور سب ہیڈنگ ہے۔ اور پھر جو تیسری سب ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ نفس مطمئنہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا قیامت کے دن، اور نفس مجرمہ کیسی ہوتی ہے، مجرم نفس کا کیا معاملہ ہے، وہ الگ کہانی ہے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو اس سے بچائے۔ زمانہ نزول جو ہے، ٹائم آف یا پیریڈ آف ریولیشن، سمجھے کہ 6 سے 10 نبوی کے درمیان ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا دور تھا، بہت زیادہ ان پر ذہنی جسمانی تشدد اور دباؤ تھا۔ تو شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 5 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، ایک ایک کر کے بات کریں گے۔ ابھی سے آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں کہ قسموں کا معاملہ کیا ہے، قرآن کے کیسے مضامین میں سے آسان یا مشکل بلکہ مشکل ترین۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی صاف اور واضح بات امت کو بتائی نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ قرآن نے تو لوگوں کے امیجنیشن کو ایسا ٹریگر کیا تھا، ایسا ان کا دماغ جو ہے وہ سوچنے پر لگ گیا تھا کہ قرآن کو جب وہ لے کر بیٹھے تو پھر تو کیا کیا الحمدللہ ایک سے ایک اعلیٰ سے اعلیٰ بات ہمارے مفسرین نے کی ہے ان قسموں کے بارے میں۔ اس لیے کہ چونکہ حدیث موجود نہیں تھی، لہذا رائے کی آزادی مل گئی ان کو۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ قسموں کا تعلق کیا احکامات سے ہے؟ کیا کوئی حکم دیا جا رہا ہے؟ نہیں، احکامات میں رائے نہیں دی جا سکتی، اور ہو نہیں سکتا کہ قرآن کا کوئی حکم ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا سنت، آپ کا کوئی قول یا آپ کا کوئی عمل اس حکم کو ایکسپلین کرنے کے لیے موجود نہ ہو۔ ناممکن ہے۔ ہاں، ممکن کہاں ہے کہ آپ کا کوئی قول موجود نہ ہو؟ جہاں پر احکامات نہ ہوں، صرف علمی باتیں ہوں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن انٹلیکچوئل کیوریوسٹی کو ٹریگر کرتا ہے، انکریج بھی کرتا ہے۔ اتنے مختلف ہمیں اوپینینز ملتے ہیں، اتنی مختلف آراء ملتی ہیں، اور ان میں گنجائش ہے الحمدللہ۔ تو انکریج کرتا ہے کہ سوچو، تم بھی غور کرو۔ قرآن نے آ کے عقلوں کو لاک نہیں کر دیا کہ خبردار تم نے کچھ سوچا اپنی طرف سے۔ جگہ جگہ قرآن کہتا ہے کہ عقل سے کام لو، دیکھو، سنو، سوچو۔ کان ہے سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، عقل ہے سوچتے نہیں، سوچو۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عرب قوم کیا تھی، کس قدر پڑھنے لکھنے سے بیگانہ تھی، کیا وہ ایک بیک آف بیہائنڈ جس کو ہم کہیں بیک واٹرز میں پڑی ہوئی تھی، خالی وہ گلے چرایا کرتے تھے اور غلہ بانی کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ان پہ قرآن اتارا ان کی طرف، اور پھر جو ان کی ڈورمنٹ صلاحیتیں، ان کی سوئی ہوئی قوتیں جو بیدار ہوئی ہیں، تو انہوں نے تو دنیا کو سائنس دے دی۔ ایسا سپارک آیا ہے ان کے اندر، قرآن نے ایسا ان کو سپارک کیا ہے کہ اس کے بعد پھر دیکھیں کہ وہ غلہ بانی کرتے کرتے وہ دنیا کے حکمران ہو گئے۔ بلا مبالغہ یہ بات ہے، they were the super power of their time۔ کبھی موقع ملا تو اپنی تاریخ پر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ قرآن کا طریقہ ہے، اور ہم خود بھی محسوس کریں گے کہ نئی نئی جہتیں، نئی نئی سوچیں قرآن پیدا کرتا ہے۔ اس کو آج کل کہا جاتا ہے لیٹرل تھنکنگ، تھنک آؤٹ آف دا باکس۔
ہم سمجھتے ہیں کوئی نئے فنومنا ہے، یہ نہیں، کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. قرآن نے تو لیٹرل تھنکنگ کب سکھا دی تھی ہم کو، تھنک آؤٹ آف دا باکس کب سکھا دیا تھا. لیکن ورڈ آف کوشن کیا ہے؟ کس میں؟ احکامات میں نہیں. کس میں؟ وہ چیزیں جن کا کہ علمی دلچسپی سے کوئی تعلق ہے، کوئی سائنس کی فیلڈ ہے، یا جیسے یہاں قسموں کا معاملہ ہے تو اپنی رائے دی جا سکتی ہے. سوچیں کتنا سوچیں لوگوں نے وقت لگایا ہوگا قرآن کے ساتھ، اور کتنی دلچسپ باتیں کی ہوں گی، اور آپ ان کے اقوال پڑھیں سب ریلیونٹ ہے. کوئی نعوذ باللہ کوئی ایسی اوندھی سیدھی باتیں نہیں کری انہوں نے. اب مفسرین کون تھے؟ الحمدللہ یہ توحید پر عمل کرنے والے لوگ تھے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی قسم سے وہ شرک کی طرف نکل گئے ہوں نعوذ باللہ، یا کسی بدعت کی باتیں شروع کر دی ہوں انہوں نے نعوذ باللہ. یہ کبھی نہیں ہوا. شریعت کے دائرے میں رہتے رہتے اتنے سارے ہم کو ان کے اوپینینز ملیں گے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعت کا دائرہ وسیع بھی کتنا ہے، اور کتنا پسند کرتا ہے اسلام کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں اور ہم سوچیں اور غور کریں. قرآن کتنا کہتا ہے تدبر کرو، تدبر، غور کرو، سوچو. تو یہاں پر بھی جو قسمیں ہیں ان کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے. فجر، فجر کا ذکر کیا گیا. فجر کے لفظی مطلب ہوتے ہیں چشمے سے پانی کا پھوٹ نکلنا. فجر کیا ہوتا ہے؟ پھٹنا. کیا چیز پھٹنا؟ عام طور پہ یہ پانی کے لیے آتا ہے. کوئی پتھر ہے اس سے پانی پھوٹ نکلا، چشمہ بہہ گیا، چشمے نے بہنا شروع کر دیا. تو بعض لوگوں نے اسی سینس میں پھر یہ زندگی کی ابتدا کے لیے اس لفظ کو لیا ہے. فجر، ڈان آف واٹ؟ ڈان آف لائف، ڈان آف ہیومینٹی، اس کی طرف لے گئے ہیں. کتنی خوبصورت تعبیر ہے، آپ دیکھیں. اس لیے کہ انسان کو اللہ نے کس سے بنایا ہے؟ مٹی کے بعد. مٹی سے تو آدم علیہ السلام بنے تھے، باقی میں اور آپ کس سے بنے؟ پانی سے بنے ہیں. جگہ جگہ آتا ہے کہ نطفے سے بنے ہو، ماء مہین سے بنے ہو، پانی سے بنے ہو، یہی آتا ہے نا قرآن کے اندر. تو کچھ لوگ وہاں لے گئے. عقل دیکھیے آپ نے مفسرین کی کتنی خوبصورت، بہت دور کی کوڑی لائیں ہیں لیکن 100% ریلیونٹ ہے، ذرا بھی شریعت کی حدود سے باہر نہیں نکلی. تو یہ سوچنا کہ جو شخص انٹلیکچوئل ہوتا ہے لازمی طور پہ وہ شریعت کی حدود پھلانگے گا، بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری. شریعت نے الحمدللہ بہت زیادہ گنجائش رکھی ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں، ہم لیٹرل تھنکنگ کو استعمال کریں، آؤٹ آف دا باکس سوچیں، اور پھر ایسی بات کہیں جو کہ عین اسلام کے مزاج کے مطابق ہو. پھر اس سے ایک مراد لی گئی ہے ڈان آف اسلام، فجر، فجر کا وقت جب کہ وہ جہالت کا، کفر کا اندھیرا دور ہو گیا اور اسلام کا نور پھیل گیا. پھر فجر، جو کہ فجر جس کو کہ ہم سمجھتے ہیں اللہ کی قدرت کا اظہار، جبکہ بریک آف ڈان، صبح ہوتی ہے، فجر ہوتی ہے. شمال سے لے کے جنوب تک، نارتھ ٹو ساؤتھ، دراصل پاؤ پھٹتی ہے. اس طرح سے اندھیرا ہٹا کر روشنی لانا اللہ کے سوا اور کسی کا کام نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں کر سکتا یہ. پھر فجر کا جو وقت ہے بڑا مبارک وقت ہوتا ہے. ہم نے ڈان آف اسلام کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے نا. اب اسلام نے فجر کی کیا اہمیت ہمیں بتائیے، ہمیں اس کا اندازہ ہے. فجر کی نماز فرق کرتی ہے مومن اور منافق میں. یہ تو ایمان کا سوال ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق پر 2 نمازیں بہت بھاری ہوتی ہیں، عشاء اور فجر. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نفاق سے بچائے. تو سمجھیں کہ ایک طرح سے لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا، فجر کی نماز کا وقت پر ادا کرنا. یہ جو وقت ہوتا ہے فجر کی نماز کا، خصوصی طور پہ فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں. فرشتوں کی ڈیوٹی 2 وقت پہ چینج ہوتی ہے، فجر اور عصر. تو یہ فجر کا ٹائم فرشتے ہوتے ہیں یہاں پر حاضر ہوتے ہیں. تو فجر کی نماز میں لمبی تلاوت کرنی چاہیے. کوشش یہ کریں کہ لمبی تلاوت کریں. اور فجر کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. بہتر کیا ہے کہ ڈیورنگ نماز فرض میں ہی قرآن کی تلاوت کریں، یا اگر فرض میں نہیں کر رہے تو کوئی بات نہیں، پھر نماز پڑھنے کے بعد قرآن پڑھیں. اس کو بھی انشاءاللہ روٹین بنا لیں. اس سے ہمیں سبق کیا سیکھنا ہے کہ ہمیں فجر کے بعد قرآن پڑھنا ہے. انشاءاللہ دعا کریں اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے، 2 نفل پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ میرا یہ روٹین بن جائے. 3 آیتیں بھی پڑھ لیں. آپ ینگ مدرز ہیں، بچوں کو اسکول بھیج رہی ہیں، بہت ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوتا ہے صبح کا ٹائم، آپ کو خود کلاس میں آنا ہے. 3 آیتیں بھی پڑھ لیں.
لیکن کچھ نہ کچھ پڑھیں. اور فارغ ہیں اگر تو رکوع پڑھ لیں، اور فارغ ہیں پارہ پڑھ لیں پورا الحمدللہ، جتنا پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ پورشن انشاءاللہ اب یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ کو یہ کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا قرآن تو دیکھا جاتا ہے. اس پہ کون مشہود ہوتا ہے؟ موجود کون ہوتے ہیں؟ فرشتے. اور یہ فجر ہی کا وقت ہے جو کہ سحری کا وقت ہوتا ہے، جب روزہ ہم شروع کرتے ہیں اپنا، اور شروع کرتے ہیں روزہ تو اس کو ہم کہاں روک دیتے ہیں؟ جب کہ پو پھٹ جاتی ہے، ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، سحری کا وقت. اور یہ سحری کھانے میں بڑی برکت ہے. تو یہ فجر کی بات ہوئی. اب ایک اور قسم آ گئی، لیالٍ عشر، 10 راتیں. ابھی 10 راتیں کون سی 10 راتیں ہیں؟ ایک اس میں رائے ہے محرم کے پہلے 10 دن، اس لیے کہ محرم کیا ہے؟ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. تو محرم کے 10 دن جس میں کہ یوم عاشورہ کا روزہ بھی آتا ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے. کچھ علماء نے کہا کہ لیالٍ عشر سے مراد ہے محرم کے پہلے 10 دن. اب ہم کہیں کہ بات تو ہے لیال کی، رات کی، اور یہ دن کی باتیں کر رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ رات کہہ کر دن کو شامل کیا جاتا ہے. ہم جیسے کہتے ہیں نا دن رات یہ ہو رہا ہے، تو دن کو بھی شامل کرتے ہیں اس میں. کسی نے کہا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی بات کی جا رہی ہے، ان میں لیلۃ القدر آتی ہے. ایک اور جو اسکول آف تھاٹ ہے، یا ایک اور جو رائے ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، جب سورہ فجر نازل ہوئی اس وقت تو رمضان کے روزے فرض ہی نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ سورہ فجر کہاں کی صورت ہے؟ مکی کے مدنی، مکی دور کی ہے. مکے میں جو مکہ کے لوگ تھے، جو عرب تھے، عربوں کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ تھی؟ کون سی عبادت؟ نہ وہ نماز پڑھتے تھے، نہ وہ روزے رکھتے تھے. کون سی عبادت کرتے تھے؟ حج کیا کرتے تھے. جی ہاں، اس حوالے سے، اس ریفرنس سے علماء کہتے ہیں کہ یہاں بات کی جا رہی ہے ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی، جس کو مشرکین عرب بھی مانا کرتے تھے، اور اس میں حج ہوتا تھا. بڑی تعظیم تھی ذوالحج کی. ذوالحج کا مہینہ محترم مہینہ ہے، جنگ وغیرہ سب بند ہو جاتی تھی اس کے اندر، امن ہی امن ہوتا تھا عرب میں. اور یہ ذوالحج کے جو 10 دن ہیں یہ بہترین دن ہیں. بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایامن، کوئی دن ایسے نہیں ہیں، العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں کہ اچھا عمل کرنا اللہ کو زیادہ محبوب ہو ذوالحج کے 10 دنوں کے مقابلے میں. یعنی ذوالحج کے جو شروع کے 10 دن ہوتے ہیں اس میں ہر نیکی جو کی جائے وہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے بنسبت ان دنوں کے علاوہ کوئی نیکی کی جائے. وہی کام ہم کر رہے ہیں مثال کے طور پہ ربیع الثانی میں، اس کی بھی اپنی ویلیو ہے نماز کی، اور وہی نماز ہم پڑھ رہے ہیں ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں، اس کی بھی کوئی ویلیو ہے نماز کی، لیکن ویلیو میں کون سی نماز زیادہ ہے؟ جو ذوالحج میں پڑھی گئی ہے، ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں. تو یہ کچھ باتیں ہو گئیں. اب اگلی قسم کس کی ہے؟ الشفع والوتر، کہ اس میں بات کی جا رہی جوڑے جوڑے اور تنہا تنہا، ایون نمبر، آڈ نمبر. اب آپ سوچیں کہ کیا علماء کا امیجنیشن اس پہ ٹریگر ہوا ہوگا، کیا انہوں نے باتیں سوچی ہوں گی. اس پہ تقریباً 17، 18، 20 اقوال ہیں الشفع والوتر کے اوپر. اگر ہم نے اس پہ بات کرنی شروع کری تو پھر تو ہو گیا ہمارا کام تفسیر کا، ہم تو پہ وہی بات کرتے چلے جائیں گے، اور ایک سے ایک پیاری بات ہے. دل کرتا ہے ایک ایک بات انسان کلاس میں بتائے، لیکن افسوس ٹائم کا کیا کریں. تو بہرحال جو چند باتیں ہیں وہ سامنے ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ شفع سے مراد ہے تمام کی تمام مخلوق، آل کریشن، اس لیے کہ کوئی کریشن جو ہے وہ آئسولیشن میں ایگزسٹ نہیں کر سکتی. دیکھیں ایک تو بایولوجیکل پیئرز ہوتے ہیں نا، میل فیمیل، میل فیمیل، لیکن سارے جو کریچرز ہیں ان میں تو جینڈرز نہیں ہیں. مثال کے طور پہ کچھ یونی سیکشل ہوتے ہیں، جیسے کہ امیبا ہے فار ایگزامپل. اب اس میں تو کوئی میل فیمیل نہیں ہے، لیکن امیبا کے آئسولیشن میں ایگزسٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کچھ کو انوائرمنٹ چاہیے، کچھ کو ماحول چاہیے، وہ اس کا جوڑا ہے، وہ اس ماحول میں ہی رہ سکتا ہے، ورنہ وہ مر جائے گا. تو تمام خلق جو ہے وہ پیئرز ہے.
وہ جوڑے ہے، اور وتر کون ہے؟ خالق اللہ، اللہ ایک ہے، واحد ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں۔ بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وترن، اللہ وتر ہے۔ وتر کیا؟ ایک ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، آڈ ہے۔ یحب الوتر، اللہ تعالیٰ کو وتر پسند ہے۔ کیا پسند ہے اللہ کو؟ آڈ نمبرز۔ خانہ کعبہ کے گرد طواف کتنی دفعہ کرتے ہیں؟ 7۔ آسمان کتنے ہیں؟ 7۔ وتر کتنے پڑھتے ہیں عام طور پہ؟ 3۔ جی ہاں، اللہ کے نام کتنے ہیں؟ 99، جو کہ ہم پڑھتے ہیں 99 نام۔ تو اللہ کو یہ آڈ نمبر پسند ہے۔ پھر عبادات ہم دیکھتے ہیں، مغرب اور وتر آڈ نمبر ہیں، اور باقی جو ہے وہ پیئرز ہیں، 4 آتی ہیں، 2 4 2 4 اس طرح سے۔ اور نماز میں سجدے کیا ہیں؟ شفع، پیر، اور رکوع کیا ہے؟ وتر، 1۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، آپ چاہیں تو خود بھی دیکھ سکتی ہیں۔ پھر آگے بات آ رہی ہے رات کی، واللیل اذا یسر، قسم رات کی جب وہ چلے۔ اور ہم جانتے ہیں رات کی اپنی عظمت ہے، بہت سی عبادات رات میں ہوتی ہیں، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، قیام اللیل، وتر جو ہم پڑھتے ہیں، تو 4 نمازیں تو رات کو آتی ہیں الحمدللہ اس طرح سے۔ اس کے علاوہ خود رات کی بڑی فضیلت ہے، خاص طور پہ جب 1/3 رات باقی رہ جائے، 1/3 نائٹ باقی رہ جائے جسٹ بفور بریک آف ڈان، اس کی خود بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، میں یسألونی، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، فأعطیہ، تو میں اس کو عطا کروں، میں یدعونی، ہے کوئی جو مجھے پکارے، فاستجیب لہ، تو میں اس کے لیے قبول کروں۔ تو دعا کا بہترین وقت کون سا ہے؟ فجر سے پہلے کا ٹائم۔ پھر اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، میں یستغفرنی، ہے کوئی جو مجھ سے استغفار کرے، فاغفر لہ، تو میں اس کو بخش دوں۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس وقت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ ہر رات کا ذکر ہے۔ اور پھر ایک خاص قول ہے کہ واللیل اذا یسر، یعنی ایک ترجمہ یوں بھی کیا گیا کہ وہ رات جس میں کہ چلتے ہیں۔ ہر رات میں تو لوگ نہیں چلتے ہیں نا، رات چل رہی ہوتی ہے، رات گزر رہی ہوتی ہے، ہم تو وہیں ہوتے ہیں۔ ایک رات، صرف ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں کہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں کانسٹنٹلی، اور وہ رات ہے مزدلفہ کی رات۔ جب عرفات سے نکلتے ہیں تو پھر اس میں چلتے 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 مزدلفہ پہنچتے ہیں، اور چونکہ ذوالحج ہی کی بات ہو رہی ہے، اسی کے ریفرنس سے بات کی جا رہی ہے، تو اس میں مزدلفہ کا ذکر کیا۔ اب اس کے بعد پوچھا کہ کیا کسی عقل والے کے لیے اس میں کوئی قسم ہے، کوئی نشانی ہے؟ تو کچھ لوگوں نے حل سے مطلب یہاں لیا ہے کہ ویریفیکیشن، سوال پوچھا جاتا ہے نا کسی بات کو ویریفائی کرنے کے لیے۔ جیسے میں پوچھوں کہ کیا آپ آ گئی ہیں، تو مجھے پتا ہے آپ آ گئی ہیں، کیا پوچھا جا رہا ہے؟ کیا مقصد ہے یہاں پہ؟ کنفرم کیا جا رہا ہے کسی چیز کو کہ جی ہاں ہو گیا ایسے۔ تو یہاں پر حل وہ کہتے ہیں قد کے معنوں میں آیا ہے کہ جی ہاں عقل والے کے لیے ہیں اس کے اندر نشانیاں، قسمیں، ان قسموں میں نشانیاں ہیں، اللہ کی عظمت کے ثبوت ہیں ان قسموں کے اندر، فجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، توحید کے دلائل ہیں اس میں۔ خاص طور پہ مشرکین عرب سے خطاب ہے جو بیت اللہ کے رکھوالے تھے، لیکن شرک کر کے مقصد کو ضائع کر دیا تھا انہوں نے۔ لوگ عمرے کے لیے آتے تھے، حج کے لیے آتے تھے، مگر ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے تھے۔ تو ریچول کو تو باقی رکھا تھا انہوں نے، عبادت کی رسم اپنی جگہ محفوظ تھی، لیکن اس کی روح انہوں نے مجروح کر دی تھی، اس کی اسپرٹ کو وائلیٹ کر دیا تھا۔ تو اب ذرا سا ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم یہ قسمیں سنو اور ذرا تم غور و فکر سے کام لو، تم تھوڑا تدبر کرو گے انشاءاللہ تو کیا ہوگا کہ تمہیں خود سمجھ آ جائے گا کہ ہمیں شرک نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر پھر بھی نہیں مانتے، اگر سمجھانے سے نہیں مانتے تو سزا سے تو مانو گے۔ تب ایک سزا کا ذکر آ رہا ہے، ایسی قوم کا ذکر آ رہا ہے جس سے کہ عرب والے اچھی طرح واقف تھے۔ فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد،
ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے آدھے ارم کے ساتھ، جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی، ان میں بہت فساد پھیلایا تھا، آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ بڑی عبرتناک آیات ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عبرت لینے والا بنائے۔ سب سے پہلے ذکر آیا ہے عاد کا۔ عاد ایک قبیلہ تھا جو عرب پیننسولا میں جزیرہ نمائے عرب کے جنوب میں ساؤتھ میں رہا کرتا تھا۔ عاد کون تھے؟ علماء کی تحقیق کے مطابق جو نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے سام، اس سام کی نسل سے تھے۔ سام سین الف میم، سیمیٹک ریس۔ ان کو کہا گیا ارم ذات العماد۔ اب یہ ارم کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ارم ان کے کسی جد امجد کا، کسی اینسیسٹر کا نام تھا۔ ایک رائے یہ ہے ارم کے بارے میں، کسی کا نام تھا اسی سے یہ چل پڑے ارم۔ کچھ کہتے ہیں کہ ایک شہر انہوں نے بنایا تھا عاد نے، اور اس کا نام ارم رکھا تھا انہوں نے۔ آپ کو لفظی مطلب بتایا تھا نا، اونچے اونچے پلر ستون جن پہ کہ کاونگ وغیرہ ہوئی ہوئی، ان کو بھی ارم کہا جاتا ہے۔ ابھی جو ارم ذات العماد ہے اس کو ذات العماد کہا گیا، ارم ستونوں والی۔ لٹرل ترجمہ کیا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذات العماد کس کی صفت ہے؟ ارم کی صفت ہے یا عاد کی صفت ہے؟ ذات العماد کا مطلب ستونوں والے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ذات العماد ستونوں والے، اس کا ریفرنس ہے عاد کی طرف، اس لیے کہ بہت لمبے چوڑے تھے، وہ جائنٹس تھے، تو ان کو ستونوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ they were like pillars۔ ان کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا ہے لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قوم تھی عاد کی کہ ان جیسے تو بنے ہی نہیں دنیا کے اندر۔ سوچیں کیا ان کی فزیک ہوگی، پتہ نہیں کتنے 20 فٹ لمبے ہوں گے یا کیا ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے بڑے بڑے قصے بھی لوگوں نے لکھے ہیں، جو روایات چل رہی تھیں۔ اور روایات کیسے آئیں؟ اس لیے کہ عاد کی قوم تو عرب میں آباد تھی، تو قصے تو لوگوں کو پتا تھے۔ مونجے داروں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ہمیں معلوم ہے۔ تو عاد کے بارے میں عرب جانتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اتنے لمبے چوڑے، اتنے طاقتور تھے کہ بڑے بڑے درختوں کو اٹھا کر، جیسے ہم اپنے پرس نہیں دبا لیتے بغل کے اندر، ایسے بڑے بڑے ہیوج درخت اٹھا کے وہ چل پڑتے تھے۔ کوئی بڑی بات نہیں تھی ان کی بھی، جڑ سے اکھاڑ لیا کرتے تھے، واللہ عالم۔ تو یا تو ان کو کہا ذات عماد کہ وہ قوم جو تھی اتنی لمبی لمبی، اتنی مضبوطی، جیسے کہ پلرز ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ کتنے اسٹرانگ تھے وہ، دنیا میں گڑے ہوئے تھے، دنیا میں لگتا تھا کوئی ہلا نہیں سکے گا ان کو، جیسے کہ میں اور آپ لاکھ کوشش کریں ہم اس پلر کو ہلا نہیں سکتے اپنی جگہ سے۔ تو یا تو یہ عماد کی صفت ہے ذات العماد، یا تو یہ عاد کی صفت ہے ذات العماد، یا وہ جو شہر جس کا ذکر کرتے ہیں ارم۔ ارم جو شہر تھا وہ سنا بہت خوبصورت شہر بنایا گیا تھا، اور اس میں اونچے اونچے ستون تھے۔ یہ عام طور پہ جب ہم روئنز دیکھتے ہیں، کھنڈرات دیکھتے ہیں، تو کیا چیز نظر آتی ہے؟ گریس وغیرہ کے جو کھنڈرات ہیں، روم وغیرہ میں پلرز ہی کھڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہی بچ جاتے ہیں۔ تو ان کا ذکر کیا گیا۔ پھر ایک اور قوم ثمود، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، عاد کی نسل سے ثمود تھے۔ آج بھی مدائن صالح ایک جگہ ہے سعودی عرب میں، اس مقام پر ثمود کے کھنڈرات، اس سے ملتے جلتے کھنڈرات پائے جاتے ہیں۔ کیا کیا کرتے تھے؟ جابوا الصخرہ، یہ پتھروں کو تراشا کرتے تھے۔ حیرت ہوتی کہ جب نہ بلڈوزرز تھے، نہ ڈائنامائٹس تھے، نہ کوئی اور ماڈرن جو اوزار ہیں، کچھ بھی نہیں تھے، انہوں نے کیسے ان پہاڑوں کے اندر یہ کارونگز کی ہیں، کیسے وہ سینڈ سٹون کے وہاں پہ پہاڑ ہیں، اور کیسے تراش تراش کے انہوں نے گھر بنائے ہیں، اور ہیوج گھر ہیں، اونچے اونچے۔
انسان اس کے سامنے کھڑا ہو کے اتنا سا لگتا ہے، ٹائنی بالکل. تو یہ ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی. اس کے بعد فرعون کا ذکر کیا گیا اور اس کی صفت بتائی ہے ذل اوتاد، میخوں والا. تو میخوں والا اس کو کیوں کہا؟ ایک تو یہ کہ ان کے ہاں کروسیفیکیشن کا طریقہ تھا. کسی کو سزا دینی ہوتی تھی تو اس کے ہاتھ پیروں میں میخیں ٹھوک دیا کرتے تھے، کلے لگا دیا کرتے تھے. میخوں کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ پیگز. پیگز تو اچھا ورڈ نہیں ہے. نیلز، جی ہاں، وہ بڑے بڑے جو نیلز ہوتے ہیں وہ نیلز ٹھوک دیا کرتے تھے اور اس کو سزا دیتے تھے. یا ذل اوتاد اس کو اس لیے کہا کہ جب اس کی فوج کہیں چلتی تھی، اتنی بڑی اس کی فوج تھی، کہیں پڑاؤ ڈالتی، جب وہ اپنے ٹینٹس لگاتے تھے، خیمے لگاتے تھے، جگہ 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 بس وہی نظر آتے تھے. ہر جگہ نیلز ٹھکے ہوئے ہوتے تھے اور ان کے خیمے ٹھکے ہوئے ہوتے تھے. تو اس کی سنگدلی کی طرف اشارہ ہے فرعون کی، کیا اس کی طاقت کی طرف اشارہ ہے؟ خلاصہ کیا ہے کہ جو سپر پاورز تھے عاد اور سمود اور فرعون، یہ ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، تمدن میں، کلچر میں بہت ایڈوانس تھے. اپنے اپنے زمانے کے یہ سول سپر پاورز تھے. اور یہ حقیقت ہے، فیکٹ ہے کہ جو سپر پاور ہوتا ہے، جہاں وہ اچھی چیزوں میں سپر پاور ہوتا ہے، سب سے آگے ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے سائنس ٹیکنالوجی انوینشنز کے اندر، وہاں فساد میں بھی وہ لیڈر ہوتا ہے. اخلاقی فساد بھی وہیں سے برآمد ہوتا ہے اور ساری دنیا میں پھیلتا ہے. رومنس کے بارے میں دیکھ لیں، گریک کے بارے میں دیکھ لیں، آج کے دور کو دیکھ لیں، خود مسلمانوں کی تاریخ دیکھ لیں. ہم بھی جب سپر پاور تھے، بہت کچھ ہم نے الحمدللہ اچھی چیزیں کریں، لیکن جب سپر پاور کرپٹ ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، ان میں جب اخلاقی فساد آتا ہے تو پھر دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے وہ اخلاقی فساد ان کا. تب یہ جو تھے یہ طغیانی پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے بہت زیادہ فساد مچایا دنیا میں. اصلاح کی ضد ہے فساد، کریکشن کا اپوزٹ کیا ہے؟ کرپشن. بجائے کہ کریکشن کرتے، کرپشن پھیلا دیا دنیا میں انہوں نے. اللہ کے ساتھ کفر کیا، شرک کیا، اللہ کا انکار کیا، ایروگنٹ ہو گئے اور لوگوں پر ظلم اور ستم کرنے لگ گئے. ہیومن رائٹس وائلیشن ہونے لگ گئیں، اللہ کے رائٹس کو وائلیٹ کرنے لگ گئے. تو اللہ مہلت تو دیتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ یہ الفاظ دیکھیں جو اس میں تصویر ہے. فرمایا کہ انہوں نے بہت فساد کیا، تو پھر کیا ہوا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. لائٹننگ سپیڈ کے ساتھ، سوت کوڑے کو کہتے ہیں، وپ، اور سبا انڈیل دینا، پور کر دینا کوئی چیز. تو سبا میں کثرت اور شدت، اور صوت میں سرعت اور ذلت. کثرت کے ساتھ، شدت کے ساتھ، لائٹننگ سپیڈ کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ ان کو تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے. پلک جھپکنے میں اللہ کا عذاب آیا، ذلت والا عذاب. کوڑا مارنا، جب کسی کو ہم کہیں کہ فلاں کو کوڑے مارے تو کوئی عزت افزائی تو نہیں ہو رہی اس کی. تو ایسے لائٹننگ سپیڈ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور وہ پوری طرح انسان کو گھیر لیتا ہے. کثرت کے ساتھ آتا ہے، پھر وہ شدت کے ساتھ آتا ہے. جو ٹائم لیگ تھا اس کی ساری کمی پوری ہو جاتی ہے. مہلت جو دی گئی ہوتی ہے، پھر جب اللہ پکڑتا ہے تو ہم پیچھے پڑ چکے کہ ان بطش ربک لشدید. اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے. تو اللہ کی مہلت کو اللہ کی غفلت نہ سمجھے کوئی، میں یا آپ. اور فرمایا کہ اللہ تو گھات میں ہے، کافروں ظالموں کو عنقریب پکڑے گا. تو کچھ قوموں کا یہاں پر ذکر کیا گیا. اب بات کیا ہے؟ قوم بگڑتی کیسے؟ قوم افراد کے بگڑنے سے بگڑتی ہے. کلیکٹیو پرابلم کہاں آتا ہے؟ جب انڈیویجولز کے اندر مسئلہ آ جاتا ہے. جب ایک ایک شخص جھوٹا اور بے ایمان اور دھوکے باز اور اللہ سے بے خوف ہو جائے گا، نہ اللہ کا حق ادا کرے گا، نہ لوگوں کے حقوق ادا کرے گا، تو ظاہر آبویسلی پوری قوم بگڑے گی. رفتہ رفتہ مزاج ہی بگڑ جائے گا سب کا. تو اگر قوم کی اصلاح کرنی ہے تو اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ کس سے ہوگا؟ انڈیویجول سے، اپنے آپ سے. اپنے آپ سے آغاز ہوگا. اگر ہمیں کراچی کا کچرا برا لگتا ہے تو اس کا آغاز کہاں سے کریں گے؟
آپ کو کیا ہوم ورک دیا تھا تھرسڈے کو؟ گھر یا کمرہ؟ کتنوں نے کیا آپ میں سے؟ کوئی جنت کا نمونہ بنایا آپ نے اپنے کمرے کو؟ الحمدللہ. یہ اپنے گھر کو اسی سے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی. گھر ایسا ہو کہ گھر جائیں تو سکون محسوس ہو اور آنے والے کو بھی سکون لگے, کوئی لوٹ کے واپس آنا چاہے گھر, گھبراہٹ نہ ہو کہ اچھا اس کباڑ خانے میں کون واپس جائے. تو لہٰذا افراد سے اصلاح ہوتی ہے, چاہے مزاج ہو, چاہے صفائی ہو, چاہے ایمانداری ہو. اگر درزی جھوٹ بولتا ہے اور اس نے کہا کہ باجی لائٹ چلی گئی تھی اس لیے قمیض نہیں سی کے دی, برا لگا آپ کو یا برا لگے گا؟ جی ہاں ہوگا. تو اصلاح کیسے ہوگی؟ درزی کی اصلاح پہلے ہوگی کہ اپنی اصلاح؟ ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. کسی نے طنز کیا, بہت برا لگا, اس کی زبان تو نہیں پکڑ سکتے نا. کہتے ہیں نا مارنے والے کا ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے, بولنے والے کی زبان نہیں پکڑی جا سکتی. تو جب مجھے کسی کا تانا اتنا برا لگا تو اب میں کیا کروں کہ میں خود تو نہ تانا دوں نا کسی اور کو, اتنا تو میں کر سکتی ہوں, یہ میرے بس میں ہے. تو بات یہی ہے, اب اسی کا ذکر ہے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ انسانوں کا ذکر کر رہا ہے, رویوں کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ ایروگنس آتی کدھر سے ہے قوموں کے اندر, اور یہ آتی ہے جو سپر پاورز ہوتے ہیں وہ ایروگنٹ ہوتے ہیں. اور اس سے زیادہ افسوسی بات کیا ہے کہ اس سپر پاور میں, اس ملک میں جو رہنے والے ہوتے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ ایروگنٹ ہوتے ہیں, لیڈر سے بھی زیادہ. ایک عجیب ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے لوگوں کا جو ترقی یافتہ ممالک میں رہتے ہیں, چاہے ترقی پذیر ملکوں میں پیدا ہوئے ہوں, تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں پیدا ہوئے, پلے بڑھے, پڑھائی وہیں کی, پھر اللہ نے قسمت میں لکھا تھا کسی ڈیولپڈ کنٹری میں چلے گئے. اب وہ 2-4 سال وہاں رہ کے جب لوٹتے ہیں پھر تو دیکھنے والی حالت ہوتی ہے. ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, غرور ہوتا ہے, ایروگنس ہوتا ہے. یہ ٹوٹی سڑکیں, یہ گلیاں, یہ ایسے, یہ مکھیاں, یہ مچھر, جی ہاں یہی سب کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. یہ عروج اور زوال سب اللہ کا امتحان ہے. کیا پتا کوئی چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا تھا 3-4 منزل پر, اللہ نے دن پلٹے وہ 4000 گز کے گھر میں چلا گیا. اترائیں گے اس کے اوپر؟ اب وہاں بھی اللہ ہی نے رکھا تھا, یہاں بھی اللہ ہی نے رکھا ہے. انجام یاد رکھیں, جانا سب کو 2 گز کے گڑھے کے اندر ہے اور کوئی کہیں نہیں جانے والا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے سونے کا چمچہ دے کر منہ میں پیدا کیا ہو, بورن وتھ اے سلور اسپون. حالات بدل گئے, جھوپڑی میں آ گئے. کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. تو پرائیورٹی کو ٹھیک اگر رکھے نا انسان اپنے, تو اس کے اندر اتنا بگاڑ نہیں آ پاتا کہ ہم اللہ کے ہیں, اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. لیکن لوگ بھول جاتے ہیں کہ عزت یا ذلت یہ سب امتحانات ہیں, اور وہ خاص ایک پیسے کو یا اسٹیٹس کو اپنے عزت ذلت کا معیار بنا لیتے ہیں. پھر اخلاقی بگاڑ شروع ہوتا ہے. کہاں؟ جب اللہ کی پوجا کے بجائے پیسے کی پوجا شروع ہو جائے, اسٹیٹس خدا بن جائے, او مائٹی ڈالر, نعوذ باللہ جیسے وہ کہتے ہیں. یہ ایشو آتا ہے, اس میں سارا ایک کے بعد بگاڑ شروع ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ, مگر انسان کا کیا حال ہے, اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ, جب اس کا رب اس کو ابتلا میں ڈالتا ہے. یہ لفظ دیکھیں, آزمائش میں ڈالتا ہے. ہم آزمائش کس کو کہتے ہیں؟ بیماری. ہم آزمائش کس کو کہتے ہیں؟ غربت. ہم آزمائش کس کو کہتے ہیں؟ ذلت. ہم آزمائش کس کو کہتے ہیں؟ سوشل سٹیٹس کا چلا جانا. اللہ نے کہا کہ جب اللہ آزماتا ہے کیسے؟ فَأَكْرَمَهُ, اللہ اس کو عزت دیتا ہے, بڑے آدمی بن گئے بھائی. وَنَعَمَهُ, اور نعمت دیتا ہے, اتنی بڑی سی گاڑی مل گئی, اتنے پیسوں کی نوکری مل گئی, اتنی اچھی جگہ رشتہ, بیٹی اتنے اعلیٰ خاندان میں, بہو اتنے اعلیٰ خاندان, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. 10 آؤٹ آف 10 آ گئے ٹیسٹ میں, 100 آؤٹ آف 100 آ گئے. اکرمہ و نعمہ, اللہ نے اکرام کیا, اللہ نے نعمت دی. فیقول ربی اکرمن, وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ کو عزت دار بنا دیا. اس کو کیسے پتا چلا کہ اللہ نے اس کو عزت دار بنا دی؟ اس نے عزت کا معیار کس کو بنایا کہ جو دنیا کی نظروں میں عزت ہے وہی حقیقی معیار ہے. اتنی بڑی غلط فہمی ہے انسان کی. ہم اپنی عزت لوگوں کی شکل میں, لوگوں کی نظروں میں تلاش کرتے ہیں کہ اگر وہ مجھ کو باعزت سمجھ رہے تو آف کورس میں باعزت ہوں. تو پھر ان کو بھی لوگ بڑا باعزت سمجھتے تھے, تھا باعزت اللہ کی نظر میں. تو اپنے آپ کو اللہ کی نظر سے
پر رکھنے کی کانسٹنٹ کوشش کریں. ویئر ڈو آئی اسٹینڈ ان فرنٹ آف اللہ؟ اللہ کی نظروں میں کیسی ہوں؟ اس نے کیا سوچا کہ چونکہ مجھے پیسہ مل گیا تو یقیناً اچھا ہی ہوں گا، تبھی تو اللہ نے دیا. اور یاد رکھیں یہ ٹپکل مشرک مینٹیلٹی ہے، ٹپکل، اور وہ ہوتے ہوتے ہمارے اندر بھی آ گئی ہے. ہم عام سنتے ہیں کسی کے پاس کوئی نعمت ہم دیکھیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا نیکی قبول ہو گئی ہے اس کی، یہی کہتے ہیں. کسی پر کوئی مشکل آ گئی، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے. یعنی نیکی اور قسمت ہم سمجھتے ہیں ایک ہی چیز ہے. نیکی اور قسمت ایک ہی چیز ہے. ہر نیک انسان کی قسمت بہترین ہوتی ہے؟ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اور اگر کسی نیک انسان کی قسمت اچھی نہیں ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نیک نہیں ہوگا. اگر نیک ہوتا تو بچہ کیوں مرتا ہے اس کا؟ اگر نیک ہوتا تو بیمار کیوں ہوتا ہے؟ کینسر کیسے ہو گیا؟ یہ تو مسجد کے امام صاحب تھے. یہ سوچتے ہیں نا، آج بھی ہم سوچتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا اتنے نیک ہیں، ان کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ یہ ان کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہوتا؟ ان کا بچہ نمازی کیوں نہیں بن جاتا؟ ان کی بیٹی حجابی کیوں نہیں بن جاتی؟ ایسی اگر خود نیک ہیں تو سوچتے ہیں، اسی طرح سوچتے ہیں ہم. تو قسمت اور نیکی، اللہ کی نظر میں کیا ہوں اور میری قسمت کیا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. فرعون کی قسمت کیسی تھی آپ کے خیال میں؟ کیسی تھی؟ بچے اس کے پاس، اسٹیٹس اس کے پاس، شکل صورت کا بھی اچھا ہی ہوگا، صحت مند بھی تھا، آبویسلی سبھی کچھ تھا. قسمت کیسی تھی؟ دولت کم تھی کوئی؟ بہت تھی. اللہ کی نظر میں کیا تھا؟ مچھر کے برابر بھی نہیں تھا. نفرت تھی اللہ تعالیٰ کو اس سے. اور جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس نے دعویٰ کیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، تو جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو شدید نفرت ہو گئی تھی فرعون سے اس دن کے بعد. تو کیا ہوا؟ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، دولت ڈھلتی چھاؤں ہے. عزت کا کیا ہے؟ تعداد کا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ان چیزوں سے. اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے ان چیزوں کی، لیکن اس نے اس کو معیار بنایا تھا. اور یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. اور یہ شرک میں یہی چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ لکشمی دیوی جس سے راضی ہو گئی. لکشمی وہ پیسے کو کہتے ہیں کہ جس سے لکشمی دیوی راضی ہو گئی وہ اس پر پیسے برسا دے گی. تو جو دنیا میں نعمتوں والے ہوتے ہیں مشرک، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دیوی دیوتاؤں کے بڑے فیورٹ ہیں، بڑے پسندیدہ ہیں، تبھی نعمتیں ملی ہیں. وی ارن اٹ، وی ڈیزرو اٹ. تو یہ سمجھتے ہیں اپنے بارے میں. تو جو یہ سمجھے گا کہ میں چونکہ بہت اچھا ہوں اس لیے مجھ کو یہ سب کچھ ملا ہے اور دیوی دیوتا مجھ سے راضی ہیں، تو جس کو نہیں ملا اس کے بارے میں کیا سمجھے گا؟ یا بیماریاں، یا بچے مر گئے، غریب ہو گیا، اس کے بارے میں کیا سوچے گا؟ کہ بھئی یہ برائی ہوگا اور دیوی دیوتا ناراض ہیں اس سے تو سزا دے رہے ہیں اس کو. یہی کانسیپٹ ہے. اور ایگزیکٹلی ہمارے یہاں کانسیپٹ یہی آ گیا. اسلام نے آ کے اس چیز کو بدلا ہے کہ اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ مت سمجھنا تم کہ اللہ تم سے راضی ہے اس لیے تم کو نعمت ملی ہے. اور اگر کوئی نعمت چھن گئی ہے، کوئی مشکل آ گئی ہے، یہ مت سمجھنا کہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. مثال کے طور پہ بخار ہوتا ہے کہ بخار اس لیے آیا کہ گناہ کیا ہوگا کوئی، بخار اس لیے آیا کہ اللہ ناراض ہوگا تبھی تو بیمار ہو گئے، کچھ الٹا سیدھا بولا ہوگا تبھی تو فالج گر گیا زبان کے اوپر، نعوذ باللہ. ایسے نہیں ہوتا. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے ہاں کیا معیار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے بخار کے لیے؟ جب آپ گئے کسی کی تیمارداری کے لیے، آپ نے فرمایا لا باس طہورن انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے، یہ بخار پاک کرنے والا ہے اللہ نے چاہا تو. آپ نے بیسک آئیڈیالوجی چینج کر دی لوگوں کی. تو سارا ایشو کیا ہے اس شخص کا؟ اتنے سے الفاظ ہیں 3 فیقول ربی اکرمن. پوری اللہ تعالیٰ نے کہانی بیان کر دی، پورا مائنڈ سیٹ، پوری آئیڈیالوجی آ گئی اس کے اندر. کریڈٹ کس کو دے رہا ہے یہاں پر؟ یہ اپنے اکرام کا اللہ کو دے رہا ہے. یہ تو نہیں کہہ رہا کہ فلاں دیوی نے یا فلاں دیوتا نے مجھ کو جو ہے وہ بخش دیا، نواز دیا. اللہ کو مانتا ہے. لیکن پرابلم کس مینٹیلٹی کے اندر ہے؟ پرابلم کہاں ہے کہ دنیا کی عزت کو معیار بنا لیا حقیقی عزت کا. یہ مسئلہ ہے. اچھا، اب جو دولت ملنے پر اس قدر خوش ہوگا اور اتنا پھولا نہ سمائے گا، اب اس کا اپوزٹ ریئیکشن کیا ہوگا جب دولت چلی جائے گی؟ سوچ لیں پھر کیا ہوگا. اب یہ بتایا اللہ نے وَأَمَّا إِذَا مَبَتَلَاهُ، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے کیسے؟ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اس پہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ،
میرے رب نے تو مجھ کو رسوا کر دیا، میرے رب نے تو مجھ کو بے عزت کر دیا۔ اور جو اوپر آیا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ، یقول ہمیں بتا رہا ہے کہ بار بار یہ کہتا رہتا ہے، یقول ربی اکرمن، یقول ربی اکرمن، جہاں جاتا ہے جہاں بیٹھتا ہے کہتا ہے اللہ نے بڑا نوازا، اللہ نے بہت دیا، اللہ نے تو اتنی دولت دی، اللہ نے تو 6 نوکر دیا مجھ کو، اللہ نے تو مجھ کو یہ دیا۔ شکر گزاری کے طور پہ نہیں، اترانے کے طور پہ، اترانے کے لیے دراصل ویسی باتیں کرتا ہے۔ اور یہ ربی اہانن بار بار کہتا ہے، صبر کے لیے نہیں، شکوے کے طور پہ، اللہ سے خفا ہو کے کہ میرے ساتھ یہ کیا اللہ نے رسوا کر دیا مجھ کو، اللہ نے بے عزت کر دیا مجھ کو، اللہ نے بیمار کر دیا مجھ کو، میری کیا دشمنی تھی، اللہ کیوں دشمن ہو گیا میرا، نعوذ باللہ۔ اٹھتے بیٹھتے ہر آتے جاتے کے سامنے اللہ کی شکایتیں کرتا ہے، رسوائی ہو گئی، ذلت ہو گئی، فلاں کی طرح مجھ کو نہیں دیا رزق، میرا ایسا اکرام نہیں کیا جیسے فلاں کا کیا۔ تو آسانی آتی ہے شکر نہیں کرتا، تنگی آتی ہے صبر نہیں کرتا، یہ ہے اس کا مسئلہ۔ اب اللہ تعالی حقیقی معیار بتا رہا ہے کہ تم کس کو عزت اور ذلت سمجھتے ہو، اور اللہ کی نظر میں عزت اور ذلت کیا چیز ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں صرف بات اخلاق کی ہے، نہ نماز کی بات ہے آگے کی آیات میں، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں۔ ابھی کوئی شریعت کے احکامات نہیں ہیں، ابھی بات کس کی جا رہی ہے؟ اسلام کی نہیں، انسان کی، بیسک ہیومینٹی، کہ بنیادی انسانیت جس میں نہیں ہے وہ اسلام کو پسند کر ہی نہیں سکتا۔ ہم مکی دور کی جتنی صورتیں ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بنیاد بنائی ہے۔ بنیاد کیا بنائی ہے؟ کہ گیٹ ان ٹچ وتھ یور ہیومینٹی، اپنی انسانیت کو تم ری ڈسکور کرو، اس لیے کہ جس میں بنیادی انسانیت نہیں ہے، ہمدردی، سچ بولنا، خیال کرنا دوسروں کا، تو یہ بنیاد نہیں ہے، تو ایسے معاشرے میں جو کہ ان ہیومن سوسائٹی ہے، ان ہیومن سوسائٹی میں شریعت کبھی نہیں اسٹیبلش ہو سکتی، نیور۔ ان کو پسند ہی نہیں آئے گی شریعت، اس لیے کہ شریعت تو عدل کی بات کرتی ہے، رحم کی بات کرتی ہے، انصاف کی بات کرتی ہے، حقوق دینے کی بات کرتی ہے۔ اور جس معاشرے کے اندر بیسک ہیومینٹی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ فاؤنڈیشن انفراسٹرکچر موجود ہے وہاں پر جو کہ شریعت کو سنبھال لے گا، برداشت کر لے گا۔ ہم 30واں پارہ پڑھ رہے ہیں، آلموسٹ پورا 30واں پارہ ہجرت سے پہلے کا ہے، مکی دور کا ہے، اور اس میں آپ دیکھتی جائیں کہ انسانی اخلاق کی کتنی بات کی گئی ہے، بنیادی انسانی اخلاق، بیسک ہیومن مورلز کی بات کی گئی ہے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں کب سے درس سن رہی ہیں، بد اخلاق اتنی کی اتنی ہیں، فلاں تو بڑی نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، بد زبان اتنی ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں اتنی لمبی تو ان کی داڑھی ہے اور اتنا فراڈ کر لیا۔ کیا مسئلہ ہے مجھے بتائیں؟ کہ بنیاد ہی نہیں تھی اور اس پر جو ہے وہ عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کری، کھوکھلی بنیاد، تبھی تو تبدیلی نہیں آتی۔ تو اب اللہ تعالیٰ اخلاق سکھا رہا ہے، بنیادی اخلاق، کہ اصل عزت اور ذلت کا معیار تمہاری اخلاقی اقدار ہیں، اس سے فیصلہ ہوگا واقعی کہ کون باعزت ہے اور کون بے عزت ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اب ذکر ہے معاشرے کے 2 دبے ہوئے طبقوں کا، ہیو ناٹس۔ تو بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ دیکھو تمہارا ایشو کیا ہے، کلا، ہرگز نہیں۔ یہ کلا کیا آتا ہے؟ پچھلی بات کا انکار، کہ جو کچھ تم پہلے کہہ رہے ہو نا سب بیکار کی باتیں، تمہارا یہ بنایا ہوا عزت ذلت کا معیار بالکل غلط ہے۔ اصل معیار کیا ہے؟ یہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے۔ الفاظ تو دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا کہ سبحان اللہ، کیا کلام ہے اللہ کا۔ ایک تو بتا دیا کہ اصل باعزت وہ ہے جو اپنے سے کمتر کی عزت کرے، کسی ایسے کی عزت کرے جس کو بدلے میں کچھ نہیں دے سکتا۔ اپنے آپ کو میں اور آپ اس معیار پہ پرکھ لیں کہ ہم اپنے سے کمتر لوگوں سے، جو معاشی سطح سے، ہمیں نہیں پتا اللہ کی نظر میں کیا ویلیو ہے ان کی، کہ جو ہم سے کمتر ہیں، ہمارے نوکر چاکر، ان سے ہم کس چہرے کے ساتھ،
کن الفاظ کے ساتھ، کس لہجے کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں. جب میری میڈ آتی ہے تو میں اسے کیا کہتی ہوں؟ نیچے بیٹھو، ایسے. یا میں اسے کہتی ہوں، میں گئی ہوں کچن میں، وہ پانی پی رہی ہے، میں کہتی ہوں کیا ہمارے گلاس میں پانی پی رہی ہو؟ یہ تمہارا رکھا ہے گلاس. یہ طریقہ اپنے اوپر رکھے نا ذرا اس کو، کہ آپ نے پانی کا گلاس اٹھایا اور کسی نے کہا رکھو اس کو، وہ رکھا ہے پلاسٹک کا گلاس. یہ انداز بھی تو ہوتا ہے نا، جس کو ہم بیگم صاحب سٹائل کہتے ہیں، ایک نخوت چہرے کے اوپر، ایک ایروگنس چہرے کے اوپر. تو مجھے بتائیں کہ جسٹ بیکاز کہ وہ کام کرتی ہے، محنت کرتی ہے، ڈگنیٹی آف لیبر نہیں ہے ہمارے یہاں کوئی. جس صوفے پر بیگم صاحب بیٹھی ہیں اس صوفے پر میڈ بیٹھ سکتی ہے آ کے یا نہیں بیٹھ سکتی؟ جس گلاس سے گھر والے پانی پی رہے ہیں وہ دھلتے ہی ہیں نا سارے گلاس. پلیٹ ہے نا، پلیٹ میں ساری پلیٹیں دھلتی ہیں کہ نہیں دھلتی؟ یا جس پلیٹ میں پچھلے ہفتے کھانا کھایا تو اسی پلیٹ میں دوبارہ کھائیں گے بغیر دھوئے؟ سبھی کے برتن دھل رہے ہیں نا. تو جس پلیٹ میں کھانا کھایا میں نے اور آپ نے، اس پلیٹ میں وہ کھانا کھا سکتی ہے کہ نہیں؟ کھا سکتی ہے. کھاتی ہے یا نہیں یہ سوچیں. الحمدللہ یہ ہمیں دیکھنا ہے. تو یہاں پر آپ بات دیکھیں، اکرام کا ذکر کیا گیا، پیسے کا ذکر نہیں ہے. ہم بعض دفعہ پیسہ ہاتھ پہ رکھ کر 2 کوڑی کی عزت کر دیتے ہیں لوگوں کی. ان کی ہم جسمانی بیماری دور کرتے کرتے علاج کے پیسے دیتے دیتے ذہنی مریض بنا دیتے ہیں ان کو. ایسے ہم ایروگنس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ چونکہ یہ جو شخص تھا نا جس کا ذکر ہے یہاں پہ، جو کہتا تھا وَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب اس کو پیسہ ملا تھا، نعمت ملی تھی، تو چونکہ اپنی عزت کا معیار بھی پیسہ ہے تو دوسری کی عزت کا معیار بھی پیسہ ہے. کوئی رشوت لیتا ہو، شرابی ہو، زانی ہو، بدماش ہو، کچھ بھی ہو، پیسے والا ہے تو بہت اچھا ہے، سر آنکھوں پہ بلائیں گے گھر میں. یہ ہے دراصل ایشو. دیکھیں جو معیار انسان اپنے لیے بناتا ہے نا عزت کا، وہی معیار دوسرے کے لیے بناتا ہے. جو سمجھتا ہے کہ میری عزت میرے لباس سے ہے، وہ دوسرے کی عزت بھی لباس ہی سے کرے گا. جو سمجھتا ہے میری عزت گھر کے سائز سے ہے، وہ اگلی کی عزت بھی گھر کے سائز سے کرے گا. وہ انسان کو نہیں دیکھے گا، وہ خالی ریپنگز کو دیکھے گا، اس لیے کہ وہ خود کھوکھلا ہے، کچھ اس کی پرسنالٹی ہے ہی نہیں. دیر از نو اسٹرینتھ ان ہم. اس کو آنر ہے ہی نہیں اس کی اپنی نظر میں، نہ سچ بولتا ہے، نہ اخلاق اچھا ہے، نہ انسانیت ہے، نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے. اس کی کوئی شخصیت ہی نہیں ہے، صرف ایک کھوکھلا ونیر چڑھا ہوا ہے اوپر. تو وہ دوسروں کی عزت بھی انہیں چیزوں سے کرے گا جو کہ سوسائٹی میں اپنے عام دیکھتے ہیں بیماری ہم یہ. تو یہ تمہارا پرابلم ہے کہ تم پیسے کی عزت کرتے ہو. اور یہ نہیں کہا اللہ نے کہ تم یتیم کو پیسہ نہیں دیتے. کیا کہا؟ لا تکرمون الیتیم. تم عزت نہیں کرتے، عزت نفس کا خیال نہیں کرتے، تم اس کی ہیومن ڈگنیٹی کا خیال نہیں کر رہے. یہ کہا. آج بھی پیسہ دینے والے بہت ہیں یتیموں کو، عزت کرنے والے کتنے ہیں یتیم کی؟ کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں یا اس کو کوئی ایسا ہنر سکھا دیں کہ اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہو جائے، ہینڈ آؤٹس پر نہ پلتا رہے زندگی بھر. تو یہاں پر ایک طرح سے سمجھیں کہ اشارہ موجود ہے کہ یتیموں کو معاشرے کا کارآمد فرد بناؤ، انڈیپینڈنٹ کرو ان کو کہ خود کمانے کے قابل ہو جائیں. اکرام کرنا یتیم کا. اور دوسرا پرابلم وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے. کہ خود کھلانا تو دور کی بات ہے، دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے کہ بھئی فلاں کو کھلا دو، یہ غریب ہیں، بیچارے محتاج ہیں، کھلا دو ان کو. ایک دوسرے کو انکریج بھی نہیں کرتے. کتنا بڑا ان کا پرابلم ہے. تو یہ دبے ہوئے پسے ہوئے ہیو ناٹس کا ذکر ہے یہاں پر، 2 دبے ہوئے پسے ہوئے طبقوں کا. تو میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے کہ اگر میں اپنی ورتھ جاننا چاہتی ہوں اللہ کی نظر میں، تو میں ان لوگوں کو دیکھوں کہ میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں کہ جو معاشرے میں دبے ہوئے ہیں. ابو جہل کو بلال کیسے لگتے ہوں گے؟ کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہوگا اس کا؟ ہم امیجن کر سکتے ہیں کیا گھٹیا سمجھتا ہوگا. اور یہی بلال ہیں. ابو جہل نے تو نہیں دیکھا، لیکن دنیا نے تو دیکھا کہ فتح مکہ کے موقع پہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دی تھی. تو اللہ کی نظر میں کس کی کیا ویلیو ہے مجھے اور آپ کو کیا پتا. ہم تو دنیا کی حیثیت دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے ایک دن فرمایا کہ بلال، میں رات کو جنت میں تھا اور اپنے آگے تمہارے جوتوں کی میں نے آواز سنی تھی. تو تم کیا عمل کرتے ہو بتاؤ ذرا. تو انہوں نے تحیت
وضو کے بارے میں بتایا تھا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 نفل ضرور کوشش کرتا ہوں کہ ادا کر دوں. تو ہم تو لوگوں کی ظاہری حیثیت دیکھتے ہیں نا, اللہ کے انٹرنسک ویلیو کیا ہے ان کی ہم نہیں جان سکتے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ہدایت دے. ہمارے ہاں بہت زیادہ سنوبری ہے, یہ ویسٹ میں ہم کو اتنی نہیں ملتی جتنی ہمارے یہاں ہے, حالانکہ ہم مسلمان ہیں. وہی والی بات ہے کہ ہم درس اٹینڈ کرتے ہیں, ہم نے سر لپیٹ لیے ہیں, ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں ہیومن ڈگنیٹی کدھر ہے ہمارے یہاں, ڈگنیٹی آف لیبر کہاں ہے ہمارے یہاں. اس کو بہت زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے, اویئرنیس کریٹ کریں. ضرور اپنے لہجے اور ٹون کو دیکھیں کہ ہم بات کیسے کرتے ہیں ان لوگوں سے, اور مسکین کو کھانا کھلائیں. کھانا کھلانا بہترین صدقہ ہے. اچھا, اور کیا پرابلم ہے؟ فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, اور میراث کا سارا مال سمیٹ کے کھا جاتے ہو. اپنی بھی میراث کھاتے ہو, دوسروں کی بھی کھا لیتے ہو. حق مارنے والے, یہ حال ہو گیا محبت کا. حلال سے آئے, حرام سے مال آئے, بس آئے, یہ حال ہو گیا ہے مال کی محبت کا. کوئی بیریئر, کوئی باؤنڈری نہیں بچی. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو, شدت کی محبت کرتے ہو مال سے. اسی کے بارے میں باتیں کرنا. ایک اور چیز سبق ہمارے لیے, اپنی گفتگو کو خود سنیں کہ میں گفتگو کس کے بارے میں کرتی ہوں. کیا صرف پیسے کے بارے میں گفتگو کرتی ہوں؟ اس کا سیل فون, اس کا لباس, اس کا گھر, اس کی گاڑی, حتیٰ کہ اس کا باتھ روم, نعوذ باللہ, حتیٰ کہ اس کا جوتا, حتیٰ کہ اس کا پرس, اس کا زیور, اس کے اسٹاک, اس کی نوکری. کیا یہی باتیں ہوتی رہتی ہیں؟ تو ہمارا بھی حال بہتر اس سے نہیں ہے. تحبون المال حبا جما, تو کیسے نکالیں گے اس محبت کو؟ گفتگو کا موضوع بدلیں. کسی کی شادی سے آئیں, کسی کا گھر دیکھ کر آئیں, چاہے کوئین الزبتھ کا پیلس دیکھ کر آئیں, زیادہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو وہ ڈسکرپشن دیتے ہیں لوگوں کے گھروں کا کہ صوفہ ایسا تھا اور پردہ ویسا تھا اور فلاں ایسا تھا. ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ معیار ہمارا یہی ہے, دیٹس اٹ. تو اپنے گفتگو کے موضوع بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں. پرائیورٹیز ہماری چینج ہوں گی انشاءاللہ تعالی, ہم ہوں گے بہتر. اگر ہم میں یہ خرابیاں ہیں اور نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں, اس لیے کہ وہ دن بہت دور نہیں ہے جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تم جس چیز کی محبت میں گرفتار ہو اور جو تم نے معیار بنایا ہے, یہ سب اللہ کوٹ پیٹ کے برابر کر دے گا. اس کو ریڈیوس ٹو نتھنگ, کچھ بھی نہیں رہے گا یہ جس سے تم اتنے امپریس ہو. فرمایا کلا, ہرگز نہیں, اذا دکت الارض دکن دکا, جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی. کہ تم سمجھ رہے ہو دنیا ہی سب کچھ ہے, یہ غلط ہے. تم اس کی لالچ میں پڑے رہے اور پیسے کی لالچ نے تم کو اتنا سنگ دل بنا دیا, ایمپتھی نکل گئی تمہارے دل سے, حق مار کے پیسہ سمیٹنے لگ گئے لوگوں کا. سمجھتے ہو حرام حلال کرتے رہو, حساب کتاب نہیں ہوگا. آ رہے وہ دن, مسلسل کوٹا پیٹا جائے گا زمین کو یہاں تک کہ دھول مٹی بن جائے گی. کوئی شجر حجر کچھ باقی نہیں رہے گا. کس پہ اتراؤ گے پھر جب اترانے کا معیار یہی تھا؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے صف در صف آ کر کھڑے ہو جائیں گے. تب پتہ چلے گا. صف در صف ایک کے بعد ایک فرشتے اترتے جائیں گے, پہلے آسمان کے, دوسرے, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں, سب کھڑے ہو جائیں گے آ کر. اور اللہ تشریف لے آئے گا, رب, تیرا مالک, وہ آ جائے گا. کیسے آئے گا؟ جیسے اس کی شان ہے. اور کیا ہوگا؟ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ, اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی. 70,000 فرشتے ایک ایک لگام کے ساتھ اس کو گھسیٹ رہے ہوں گے. ہم سمجھ نہیں سکتے کہ فرشتے میں کتنی قوت ہوتی ہے. جنوں کی طرح, انسانوں کی طرح کمزور ہستیاں نہیں ہیں. کیسے گھسیٹ کے اس کو لایا جائے گا اور کیسے وہ چیخ دھاڑ رہی ہوگی, اور کیا لوگوں کا حال ہوگا. یومئذ, اس دن, یتذکر الانسان, سب یاد آ جائے گا انسان کو, سب سمجھ میں آ جائے گا.
دنیا میں تو کتابیں آئیں، رسول آئے، معجزے آئے، نشانیاں آئیں، اتنی یاد دلانے کی کوشش کری، کچھ نہ یاد آیا۔ اب سب یاد آ جائے گا۔ جس چیز کی خبر دنیا میں دی جاتی رہی، حقیقت بن کے سامنے آ گئی، سب یاد کرے گا کیا کیا تھا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے، اور اتنی حسرت، افسوس اور پچھتاوا ہے اس جملے میں، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، کیا فائدہ پچھتانے کا، اب کیا فائدہ یاد کرنے کا، اٹس ٹو لیٹ، پانی سر سے گزر چکا۔ پیپر ہینڈ اوور کرنے کے بعد ٹیچر کو پیپر دے دیا، اب آنسر یاد آیا تو کیا فائدہ، پاس تو نہیں ہوگے۔ تو غیب کے پردے اٹھنے کے بعد یاد دہانی ہو گئی، کیا فائدہ، انجام تو نہیں بدلے گا۔ یقول، کہے گا، یا لیتنی، اب وہ کہے گا اے کاش، کاش، قدمت لحیاتی، میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ جس دنیا کی زندگی پہ اتنا مر مٹا تھا، وہ تو اس زندگی کو زندگی بھی نہیں کہہ رہا، وہ جو گزر گئی دنیا میں رہا، قبر میں رہا، برزخ میں رہا، اس کو تو زندگی بھی نہیں کہہ رہا قدمت لحیاتی، زندگی تو یہ ہے۔ وہ تو دیباچہ تھا صرف، بس اصل کتاب تو اب کھل رہی ہے زندگی کی۔ کہاں گئی وہ ساری اکڑ، کہاں گئی وہ دولت، وہ دوست اور احباب جو دولت دیکھ دیکھ کے امپریس ہوتے تھے، اور قصے کہانیاں اور اخباروں میں تصویریں اور سیلفیاں کہاں گئیں؟ کہے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس پچھتاوے سے بچائے۔ اللہ ہمیں عبرت کی نگاہ دے، ہم آج جاگ جائیں، تیاری شروع کر دیں۔ لیکن اب جو کھڑا ہے وہ حشر کے میدان میں اور پچھتا رہا ہے، تب تو فائدہ کچھ نہیں۔ اب تو بس ہر شخص جان جائے گا کہ آگے دو ہی طرح کے انجام ہیں، یا جنت یا دوزخ۔ اس کی تیاری کر لیتا۔ اور جو دنیا کی زندگی کا جہاں تک تعلق ہے، اس دنیا کی زندگی کے کیا انجام ہے؟ دو دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں، یا بڑھاپا ہے یا موت ہے۔ یہ کیا زندگی ہوئی؟ صحت کے بعد مرض ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، طاقت کے بعد کمزوری ہے، خوشی کے بعد پریشانی ہے۔ تو اس پہ کیا مرنا ہے زندگی کے اوپر؟ ملنے کے بعد جدائی ہے۔ اصل زندگی تو یہ زندگی شروع ہو رہی ہے مرنے کے بعد جب اٹھے گا۔ اب اس دن کیا ہوگا؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن اللہ جیسا عذاب دے گا، ویسا عذاب دینے والا تو کوئی بھی نہیں۔ ہلکے سے ہلکا، سب سے ہلکا عذاب جس کو دیا جائے گا، یعنی جو جہنم کے سب سے اوپر والے حصے میں ہوگا۔ عذاب یہ ہوگا کہ دو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے کہ ہنڈیا پکتی ہے چولہے کے اوپر، اور وہ سمجھے گا کہ سب سے سخت عذاب مجھی کو دیا جا رہا ہے۔ دنیا میں بتا دیا نا ہم کو، اللہ کرے مجھ کو اور آپ کو یاد آ جائے، تاکہ ہم کو میدان حشر میں کھڑے ہو کے پچھتانا نہ پڑے۔ آج جاگ جائیں، عمل شروع کر دیں، نہیں پوسٹ پون کریں۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور جیسا اللہ باندھے گا ویسا تو باندھنے والا بھی کوئی نہ ہوگا، اللہ جکڑ لے گا۔ سورہ الحاقہ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، کہا جائے گا جہنمیوں کے لیے کہ ثم فی سلسلۃ 70 ذراعا، اور پھر 70 گز لمبی زنجیر میں فسلکوہ، اس کو پرو دو، باندھو نہیں کہا، پرو دو سمجھتے آپ؟ جیسے کہ دھاگا ڈالا جاتا ہے موتی کے اندر، ایسے تھرو اینڈ تھرو، وہ زنجیر اوپر سے نہیں لپیٹے گی، نعوذ باللہ۔ 70 گز لمبی زنجیر، اس کو پرویا جائے گا، منہ سے ڈالا جائے گا اور نیچے سے نکالا جائے گا، ایسے پرو دیا جائے گا اس کو۔ جو ڈر گیا وہ بچ گیا، جو نہیں ڈرتا وہ نہیں بچ سکتا۔ یہ تو ایک معاملہ ہے، اور ایک دوسرا معاملہ جس کی کہ مجھ کو اور آپ کو تمنا ہے، جس کے لیے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں آ کر۔ اور کہا جائے گا کچھ لوگوں سے، اور یہ نزع کے وقت ہی جب جان نکل رہی ہوگی تبھی خوشخبری سنا دی جائے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ دوسری طرف ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان پانے والی جان۔ یہ کون سی اطمینان پانے والی جان ہے؟ یہ وہ اطمینان پانے والی جان ہے کہ جو اپنے ضمیر کے ساتھ مطمئن تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر داغ ہے دل پہ سوائے داغ ندامت کے،
اللہ کے آگے شرمندگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر لیا، تیری آیات کو نہیں بیچا. اللہ کسی کی بھی محبت چھٹ گئی، اللہ تیری محبت کو نہیں چھوڑا. کوئی بھی خفا ہو گیا، اللہ تیری فرما برداری نہیں چھوڑی. اللہ کے آگے مطمئن ضمیر کے ساتھ جانا، مطمئن دل کے ساتھ جانا کہ اللہ تیرا سودا نہیں کیا، نعوذ باللہ. دین کا سودا کر کے دنیا نہیں کمائی میں نے. یہ ہے دراصل اطمینان جس کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا. علماء کہتے تھے جو کہ بڑی بڑی ہارڈ شپس کے ساتھ میں سے گزرے، کہتے تھے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے اندر کیسا اطمینان ہے، لوگ تلواریں لے کر ہم سے جنگ کرنے آ جائیں. اتنا انسان مطمئن ہو اندر سے کہ اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کی میں نے. اپنی نظروں میں بھی تو انسان کچھ دیکھے نا اپنے آپ کو کہ میں اپنی نظروں میں خود کیسی ہوں. جھوٹا انسان اپنی نظروں میں کیسا ہوگا، دھوکے باز خود اپنی نظروں میں کیسا ہوگا. تو مطمئن، الحمدللہ اللہ کے دین پر مطمئن، اللہ کے فیصلوں پر مطمئن. تو یہ ہے دراصل اطمینان پانے والی جان. اسے کیا کہا جائے گا؟ ارجعی، چل لوٹ چل. کہاں؟ الی ربی کی، اپنے رب کی طرف چل. کتنا اس میں اعزاز ہے، اکرام ہے اللہ کی طرف، اور اسے جوڑ دیا اللہ کے ساتھ. کس حال میں؟ راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ اپنے نیک انجام سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ. فادخلی، داخل ہو جا، فی عبادی، میرے بندوں میں، نیک لوگوں میں، انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین. اور یہ ف آ رہا ہے یہاں پر نا، یہ ف آتے فوراً کسی کام کے لیے. روح تو فوراً نیک لوگوں میں مل جاتی ہے جا کر فوراً. تو اس کے لیے ف آیا کہ کوئی ٹائم ڈیلے نہیں ہے. اور آگے وہ آ رہا ہے وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. واو آتا ہے ٹائم ڈیلے کے لیے. جنت تو قیامت کے دن ملے گی. ایک شخص آیا، اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری رہنمائی فرمائیں، میں جنت میں کیسے داخل ہوں اور آگ سے کیسے دور ہو جاؤں. آپ نے فرمایا تو نے بڑی عظیم بات پوچھ لی. فرمایا وہ اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے. یعنی جنت میں داخل ہونے کی ایک علامت کیا ہے کہ نیکیاں آسان لگنے لگ جائیں. اور آپ نے اسے کہا اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر. بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے لیے فرمایا لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ، کہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک وپ رکھنے کی جگہ جنت میں. وپ کتنا ہوتا ہے؟ کیا بریتھ ہوتی ہے اس کی، امیجن کر لیں آپ، اتنا سا تو ہوتا ہے. ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جنت میں کس سے بہتر ہے؟ خیر من الدنیا وما فیہا، ہر اس چیز سے بہتر ہے جو دنیا میں اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے. ایسے اللہ نے خوبصورت جنت رکھی ہے اپنے نیک بندوں کے لیے. تو 4 انعامات نفس مطمئنہ کے گنوائے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، کہ وہ خود اللہ سے راضی اور اللہ بھی اس سے راضی، اور نیک لوگوں کی صحبت ملے گی اور جنت کا داخلہ. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا انجام ایسا ہی کرے.